کے آگے رکھیں گے اور جو بھی فیصلہ کریں گے پاکستان کی عوام جو ہے اگلے 48 گھنٹے میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ہم اعتماد ملے گا۔ اکانومی کے حوالے سے خواجہ صاحب فیصلہ ہوا کیا؟ کیونکہ لوگ اس وقت جو ڈالر کی جو ہم نے جو بحث کی ہے جو ڈیلیبریشنز ہوئی ہیں ساری کی ساری ہمیں اپنے آگے ہم اکیلے ایک پوزیشن ہے، ہم اکیلے جو ہے فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں اور نہ ہمیں کرنا چاہیے فیصلے کو اکیلے، کیونکہ سٹیکس جو ہیں صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے نہیں ہیں، اسٹیک پیپلز پارٹی کے بھی ہیں، JUI کے بھی ہیں، BNP مینگل کے بھی ہیں، باقی پارٹیوں کے بھی جو ہیں وہ باپ پارٹی کے بھی ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے MQM کے ہیں، تو یہ سارے کے سارے جو ہے جب تک آن بورڈ نہیں ہوں گے ہم کسی فائنل جو ہے فیصلے کے اوپر جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتے۔ ارلی الیکشن کے لیے دباؤ ہے آپ کے اوپر؟ نہیں، ہمارے پاس کوئی دباؤ نہیں ہے، ہمارے پاس دباؤ جو ہو سکتا ہے صرف پاکستان کی عوام کا ہو سکتا ہے اور کسی کا دباؤ نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کی عوام جو ہے ہمارا ووٹر جو ہے وہ ہمارے پہ دباؤ ڈال سکتا ہے اور اس کا حق بنتا ہے کیونکہ وہ ساورن ہے، وہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے الٹیمیٹ حکمران ہے، ان کا دباؤ جو ہے ضرور ہو سکتا ہے اور ہمارا اول اور آخر جو ہے ان کا دباؤ برداشت کریں گے ہم، اور ہم کسی اور کا دباؤ مسلم لیگ نے کون سے فیصلے کیے ہیں جو پہلا آپسی آپ وزیر دفاع ہیں، عمران خان صاحب آج بھی جلسے میں جو انڈائریکٹلی آرمی چیف اور آرمی کو نشانہ بنا رہے ہیں، اس کے علاوہ وہاں پہ آج ترانے بھی چلے ہیں اور جاگ اٹھو وطن اور لاشیں گرانے کی بات ہو رہی ہے، آج بھی جلسے میں یہ چل رہا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اتنی کھلی چھٹی آپ دے رہے ہیں کہ وہ عام لوگوں کو اس طرح بھڑکا سکے؟ آج جلسوں میں یہ باقاعدہ ترانے چلے ہیں کہ لاشیں گرانے کا وقت آ گیا۔ دیکھیں یہ ساری باتیں جو ہیں ایک بات ثابت کرتی ہیں کہ عمران خان کو جس ہاتھ نے کھلایا اس نے اسی ہاتھ کو کاٹا، اور اس نے کسی بندے سے یا کسی سے بھی، میں صرف بندہ نہیں کہوں گا، کسی سے بھی جو ہے نا اس نے وفا نہیں کی۔ میرا اپنا خیال ہے کہ پچھلے 3.5-4 سال میں اور اسے قبل جو ہے ان کو سرپرستی حاصل رہی اور آج انہی کے خلاف جو ہے وہ زہر اگل رہے ہیں۔ وہ یہ شخص جو ہے نہ کسی ادارے کا ہے، نہ پاکستان کی عوام کا ہے، نہ پاکستان کا ہے، وہ صرف اور صرف سیلف انٹرسٹ جو ہے، وہ ایک اناپ پرست انسان ہے، اس کا جو ذاتی مفاد ہے اسی کا وہ غلام۔ نواز شریف پہ پابندی لگ سکتی ہے تو کیا ان پہ پابندی نہیں لگ سکتی؟ دیکھیں جی، ہم پابندی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی عوام سب میں پابندی لگائے گی، پاکستان کی عوام یہ صدیقی صاحب ایک منٹ ہے خواجہ صاحب، ایک جماعت کی طرف سے سیاسی افراتفری پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کی جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہ بھی اس کی ترجمانی کر رہی ہیں، لیکن دوسری طرف جو حکومت تحریک انصاف کی اور دوسری طرف جو مسلم لیگ نون ہے یا حکومت ہے وہ ایک دم سے کارنر کی طرف نظر آ رہی ہے، ان کی طرف سے کوئی اپیل نہیں جا رہی عوام کو؟ کیا آپ نے نظر آنے پہ عوام کی بات کر رہا ہوں، عوام کی بات کر رہا ہوں کہ عوام سے آپ کیسے کانٹیکٹ کریں گے ان سے؟ جو ہے وہ ڈیڈ لائن برقرار، جو آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے، کوئی ڈیڈ لائن، کوئی دیکھیں نا، کوئی ڈیڈ لاک ہے نہ کوئی ڈیڈ لائن ہے۔ ہم جا کے وہاں پہ جا کے جو ہے وہ حق بنتا ہے ہمارے الائنس کا، ہم اکیلے فیصلے نہیں کر سکتے، نہ ہمارا اکیلا فیصلہ کرنے کا حق ہے اور نہ ہمیں یہ کرنے چاہیے۔ ہم یہاں پہ جو ڈسکشن ہوئی ہے ہم ساری ان کے سامنے رکھیں گے، فیصلہ جو ہے وہ ڈسکشن ہوئی ہے یار آباد شیر علی صاحب کو کرن دے، یار آباد شیر علی صاحب کو کرن دے۔ الیکشن اگلے سال چاہتی ہے کہ اس سال کے اینڈ پہ ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی بات جناب خواجہ آصف صاحب نے آپ کے سامنے رکھ دی، ہم بڑے واضح انداز میں ایک مشورہ دینا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو شرط پسند ٹولہ فتنہ عمرانیہ کے نام پہ یا PTI کے نام پہ ملک میں لاشیں گرانے کی بات کرتا ہے یا خونی تبدیلی کی بات کرتا ہے، انہیں ایسا موقع نہیں ملے گا انشاءاللہ۔ پاکستان پرامن رہے گا اور پاکستان میں بدامنی پھیلانے کا کوئی موقع عمران خان اور اس کے سپورٹرز کو نہیں ملے گا۔ یہ بات بڑی واضح ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ چند دن میں سامنے آئے گا۔ بالکل پاکستان کی اقتصادیات پہ بات ہوئی ہے اور یہ ہماری ذمہ داری تھی وزیر اعظم صاحب کی بھی اور ہم سب کی جو فیڈرل کیبنٹ میں ان کے ساتھ ہیں
کہ ہم اپنے قائد کو جنہیں جھوٹے مقدمات میں ملوث کر کے ہم سے دور کیا گیا ہے، جنہیں غلط طور پہ قید میں ڈالا گیا ہے، ہم ان کے پاس آتے اور آ کے ان سے رہنمائی لیتے۔ ہمارے سیشن بڑے لینتھی سیشن تھے اور ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو گھاؤ لگایا ہے، جو زخم لگایا ہے عمران خان کی حکومت نے پاکستانیوں کو، جو معاشی تباہی کی ہے، اس پر بات کی ہے، اس کے سولوشنز بھی ڈسکس کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس بات پر بھی بات کی ہے کہ کس انداز میں ملک اور قوم کو تقسیم در تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ جو منترا بنانے کی عمران کوشش کر رہا ہے، پہلے مذہب کارڈ سے کھیلتا رہا، پھر کرپشن کارڈ سے کھیلتا رہا، وہ دونوں پھٹ گئے تو غداری کارڈ سے اس نے کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ یہ درست نہیں ہے۔ اور جو ابھی ایک سوال تھا کہ کارنر نظر آ رہے ہیں آپ کو، بہت جلد ہم فارورڈ میں اگر آپ کو بتا دوں گا تو میں نے بتا دیا ہوں کہ